اللہ الرحمن الرحیم، انتظامات حج اور اعلان برات۔ سوال: اس سال کے اور بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ یعنی سن 9 ہجری کے اور بڑے بڑے واقعات کیا ہیں؟ جواب: بڑے بڑے واقعات یہ ہیں: نمبر 1، ایک کے بعد دیگر عرب کے تمام بڑے بڑے قبیلوں کے وفد آئے اور دین و ایمان کے معنی مطلب سمجھ کر اور پوری طرح مطمئن ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے۔ اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر ان کو اسلام سے مشرف کیا۔ کفر و شرک کے سارے عرب سے مٹ گیا۔ دین اسلام پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس طرح اسلام گویا عرب کا قومی مذہب بن گیا۔ نمبر 2، حج فرض ہوا۔ نمبر 3، حج کا انتظام براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ 300 مسلمانوں کو دستہ آپ کے ساتھ کیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کیا۔ نمبر 4، اسی حج کے موقع پر مشرکین عرب کے متعلق اسلامی حکومت کی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس کی ہدایت سے سورہ برات میں نازل ہو چکی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، مشرکین سے جو معاہدے کسی مدت تک ہو چکے ہیں ان کی پوری پابندی کی جائے گی، بشرطیکہ کہ خود ان مشرکین نے اس معاہدہ کو پامال نہ کیا ہو۔ نمبر، جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا یا معاہدہ ہوا تھا مگر اس کی کوئی مدت طے نہیں ہوئی تھی، کسی وقت بھی وہ معاہدہ ختم کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ معاہدہ ہوا تھا مگر مشرکین نے اس کو پامال کر دیا تھا، اس کی پابندی نہیں کی تھی، ان سب کو مزید 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسی عرصہ میں وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ان کو نقل و حرکت کا پورا امن حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ان کو اس سرزمین میں رہنے کا حق نہیں ہوگا جس کا قومی مذہب اسلام بن چکا ہے۔ جو بھی حالت ہو، اگر کوئی بھی مشرک آپ سے امن چاہے تو اس کو امن دے دو تاکہ وہ اللہ کی بات سن سکے اور حقیقت اسلام سے واقف ہو سکے۔ پھر جہاں وہ اپنے لیے امن سمجھتا ہو اس کو وہاں پہنچا دو۔ حرم کعبہ اب مشرک کی ان تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا گیا جو مشرکین عرب نے پھیلا رکھی تھی۔ پس آئندہ یہ عبادت گاہ صرف اہل توحید و ایمان کے لیے ہوگی، کوئی مشرک آئندہ سال سے اس کا قصد نہ کرے۔ سوال: کیا اس اعلان کے بعد کوئی مشرک قتل کیا گیا یا نکالا گیا؟ جواب: اس کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ یہ اعلان اس وقت ہوا کہ تمام عرب اسلام سے مشرف ہو چکا تھا۔ بے شک خیبر میں یہودی باقی تھے تو وہ معاہدہ کی روح سے عرصہ تک وہاں رہے۔ سوال: یہ اعلان کون کرتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خاص اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ سوال: جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیج دیا گیا تھا تو پھر خاص اس اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بھیجا گیا؟ جواب: بے شک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بحیثیت امیر کے اعلان کر سکتے تھے، مگر عرب کا یہ دستور تھا کہ اس قسم کے اعلان کا جب ہی اعتبار کرتے تھے جب خود وہ اعلان کرے، جو سب سے بڑا ذمہ دار ہو، یا اس کا کوئی ایسا رشتہ دار اعلان کرے جو اس ذمہ دار اعلیٰ کا ولی اور وارث ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تاکہ خود عرب کے دستور کے مطابق حجت پوری ہو جائے اور ان کفار مشرکین کو حیلہ بہانہ کا موقع نہ رہے۔ جرم و سزا کے بارے میں اسلامی احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اعلان میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیا جاتا۔ سوال: اس موقع پر کسی اور بات کا بھی اعلان کیا گیا؟ جواب: 2 باتوں کا اعلان اور کیا گیا۔ اولی کہ کوئی شخص برہنہ بدن خانہ کعبہ کا طواف نہ کر سکے گا۔ دوم یہ کہ کافر خدا کے یہاں کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سوال: وفد کس کو کہتے ہیں؟ جواب: وفد اس جماعت کا نام ہے جو مقصد لے کر کسی کے پاس جائے۔ سوال: اس سال یعنی سن 9 ہجری میں اتنے وفد کیوں آئے؟
جواب: معلوم ہو چکا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے زمین مسلمانوں پر تنگ تھی، راستے ان کے لیے بند تھے، قدم قدم پر خطرہ تھا۔ صلح نے ان وقتوں کو ختم کر دیا، اسلامی خیالات کو پھیلایا گیا، غلط بہتانوں کو اٹھایا گیا، مگر کفار مکہ کا غلبہ، ان کا روب داب اور ان کی پرانی عزت دوسرے قبیلوں کو مسلمان ہونے سے اب بھی رکے ہوئے تھے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے باعث جب یہ ظالم طاقت ٹوٹ گئی تو اب اسلامی جہاد کا مقصد سامنے آ گیا، یعنی کمزوروں کو اپنی مرضی سے اپنی بھلائی کا دین اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ وفود آئے اور خوشی خوشی اسلام سے مشرف ہوئے۔ خلاصہ کلام: اس سال کے دوسرے یعنی سن 9 ہجری کے دوسرے بڑے واقعات میں سے یہ ہے کہ اسلامی حج ادا کیا گیا، جس کے انتظام کے لیے 300 مسلمانوں کے دستہ کا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افسر اور حج کا امیر بنا کر بھیجا گیا۔ اسی حج میں وہ مشہور خداوندی اعلان حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سنایا، جس کی ہدایت قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں کی گئی تھی۔ پھر چونکہ کفار قریش کی طاقت ٹوٹ گئی تھی اور مسلمان ہونے والے قبیلوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا، لہذا قبیلوں کے وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سن 9 ہجری کے بڑے بڑے واقعات